بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف لکھتے ہیں، دولت سے لوگوں کو محبت کیوں ہوتی ہے؟ دولت سے محبت جن لوگوں کو ہوتی ہے عام طور پر ان کے پاس دولت نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت ان کو لافانی بنا دے گی۔ یہ غلط فہمی ہے۔ غالباً وہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت کے محل بنائیں گے اور موت سے بچ جائیں گے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ اس کے اندر ہی جکڑے جائیں گے۔ جس آدمی کے پاس کوئی قابل قدر صفت نہ ہو کہ اسے تسلیم کیا جائے، مثلاً گانے والا گلا نہیں ہے، رنگ نہیں ہے چہرے کا دکھانے والا، دوڑ بھی نہیں لگا سکتا، کوئی قابل ذکر کام بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ دولت دکھاتا ہے۔ جب تک لوگوں میں دولت کو معیار بنایا جا رہا ہے تب تک وہ امیر آدمی دولت کے ذریعے مشہور ہونا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک امیر آدمی ادیب تھا، کمزور ادیب۔ جب وہ ادیبوں میں بیٹھتا تو کہتا کہ میرے پاس پیسے ہیں، اس لیے وہاں مشہور تھا۔ جب اپنے دولت مندوں میں جاتا تو کہتا کہ میرے پاس ادب ہے۔ یہ واقعہ ہوتا رہا کہ لوگ اپنی کمزوری کو بھی دولت سے چھپانے لگ گئے۔ کسی کو دولت سے پیدائشی محبت نہیں ہے۔ پیدائشی محبت جو ہے وہ بچے کی ماں سے ہو سکتی ہے۔ پیسے سے محبت بعد میں سماج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے ایک آدمی سرگرداں پھرتا ہے، پیسے کے پیچھے بھاگا پھرتا ہے، دھوپ میں پھرتا ہے، پریشانی میں پھرتا ہے، بیمار دوائی کے پیچھے پھر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کا علاج شاید دولت ہی ہے۔ پھر وہ دفتر میں ملازم ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تنخواہ سے کیا بنے گا، وہ اور کام میں لگ جاتا ہے، پھر گنتی شروع ہو جاتی ہے، پیسے جمع کرتا جاتا ہے، گنتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پکڑا گیا۔ پکڑنے والے نے آ کر پکڑ لیا، اس نے کہا گنتی کر ختم اور چل ہمارے ساتھ۔ کہتا ہے اس میں سے کچھ لگا لوں، وہ کہتا ہے ہم خود ہی لگا لیں گے، پھر لے جاتا ہے لے جانے والا، جس کا نام ہے اسرائیل۔ اکثر لوگ دولت کو رب مانتے ہیں، یعنی دولت پالتی ہے، دولت کے ذریعے آٹا لائیں گے، یہ لائیں گے، وہ لائیں گے، یہ پال رہی ہے۔ لیکن یہ بے جان چیز ہے، رب نہیں ہے، جاندار یہاں سے دھوکہ کھا گیا۔ دولت کو تم اپنا حاصل سمجھتے ہو، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ تم کسی اور کا مال لے کے بیٹھے ہو، وہ آ کر لے جائیں گے۔ جو تم نے خرچ کر لیا وہی تمہارا اپنا مال ہے، باقی سارا بیکار ہے۔ خرچ بھی تم نے کیا کیا؟ مکان پر خرچ کیا تو کوئی اور آ بیٹھے گا۔ آج بچے تمہارے مکان میں ہیں، کل تم بچوں کے مکان میں ہوگے۔ کہتا ہے یہ میں نے خود بنایا تھا، بچے کہتے ہیں کہ آپ ادھر چلے جاؤ۔ یہ عجیب بات ہے، بچے حکم دیتے ہیں کہ ابا جی آپ اس کمرے میں کہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دوست آنے والے ہیں، آپ نے بچوں کو اس جگہ سے نکالا تھا۔ اب بچے آپ کو نکالتے ہیں، جو مکان بنایا وہ بچے لے گئے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو دولت نے تمہیں دینی ہے؟ دولت محبت نہیں دے سکتی۔ دولت مند آدمی بیمار ہونے سے بچا نہیں ہے۔ بڑے بڑے دولت مند لوگ بیمار بھی ہوتے تھے، وہ بیمار بھی ہوئے، ان کے والدین آگے پیچھے بھی ہو گئے۔ اسرائیل سے کسی نے پوچھا بابا رشوت لے جا، پٹواری بھی لے جاتے ہیں، دوسرے بھی لے جاتے ہیں، تو بھی لے جا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں لیتا، میں ٹائم پر آیا ہوں۔ اسرائیل پیسہ نہیں لے گا، رشوت نہیں لے گا۔ دولت موت سے نہیں بچا سکتی، بعض اوقات بے عزتی سے بھی نہیں بچا سکتی۔ عزت بھی گئی، موت بھی آ گئی، بیماری بھی آ گئی۔ یہ تیرا خام خیال ہے کہ پیسے کے دم سے تو وہ کام کر لے گا جو نہیں ہونے والا۔ وہ کام اور ہی ہیں۔ پیسوں سے نہ خدا راضی ہو سکتا ہے اور نہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے۔ نہ باغی بیٹا مطیع ہوگا، نہ گیا ہوا ناراض دوست واپس آئے گا، بلکہ دولت کی وجہ سے بھائیوں میں جدائی پیدا ہوگی۔ چھوٹا بڑے سے نفرت کرے گا، بڑا چھوٹے سے نفرت کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ پیسے کا روب ڈالتا ہے۔ جھگڑا اور صرف جھگڑا۔ دولت موت سے نہیں بچائے گی، دولت بے عزتی سے نہیں بچائے گی، دولت دشمنی سے بھی نہیں بچائے گی۔ صرف تمہارا وہم چلتا جائے گا، پلتا جائے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ غافل کر دیا تمہیں دولت کی کثرت نے، مال کی کثرت نے، اولاد کی کثرت نے، حتیٰ کہ وہ وقت آ پہنچا جب تم قبر میں آ کے گر گئے۔
اسرائیل آیا اور کہتا ہے کہ چلو، کہتا ہے کہ میں نے نہیں جانا۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ پیسے تو کچھ لے لو۔ اس نے کہا اس دریا کے پار انسان تو جاتا ہے، پیسے نہیں جاتے۔ فرعون لے گیا تھا، پیسے نہیں کام بنا اس کا۔ یہ بھی آپ کہتے ہو کہ 10 دنیا 70 آخرت۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام پر خیرات کر دی، 10 روپے دنیا میں دیے، 70 آخرت میں مل جائیں گے۔ آخرت میں 70 روپے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں دنیا کی طرح کوئی بازار نہیں لگنا کہ پیسے کام آئیں۔ اللہ کے قریب رہنے والے جس حال میں رہ رہے ہیں وہی بہتر ہے، باقی سب فالتو بات ہے۔ سب سے زیادہ قریب جانے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر آپ نے پیسہ جمع کیا ہے تو تم ضرور جمع کرو، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لو، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لو۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہوا تو تم بھی رکھو، میرا خیال ہے نہیں ہوا، مرتبہ ہوا پیسہ نہ ہوا، عزتیں ہوئیں پیسہ نہ ہوا، قوت تھی پیسہ نہ ہوا، تمام بزرگان دین آپ دیکھو پیسے کا سوال ہی پیدا نہ ہوا، اور پیسے کی کمی کوئی نہیں۔ مدعا یہ ہے کہ پیسہ برائے پیسہ کسی نے جمع نہیں کیا۔ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور اسے گنتے ہیں، ان کے لیے وارننگ ہے کہ بچو۔ پیسے کی محبت یا مال کی محبت آپ کو اللہ کی محبت سے محروم کر سکتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ تازہ ترین ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ شکریہ۔